جس کے چلنے زمانے پہ چھانے لگے، جس کی زو سے اندھیرے ٹھکانے لگے، جس سے ظلمت کدے نور پانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں پھر ایک نیا ویڈیو لے کر ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیو کو خوب لائک کیا، پسند کیا اور ہمت افزائی کی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ایک نیا ویڈیو لے کر ہم حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو شاہی جامعہ مسجد کے کمانوں کے اندر جب داخل ہوں گے، شاہی جامعہ مسجد میں داخل ہوتے ہی جو سب سے پہلی صف پڑے گی، نماز ادا کرنے کے اعتبار سے سب سے آخری صف ہے، اور مسجد میں کمانوں سے جیسے ہی 2-3 سیڑھیاں ہیں، داخل ہوتے ہی جو سب سے پچھلی صف، داخل ہونے کے اعتبار سے جو سب سے پہلی صف ہے، اس کے اوپر 5 کمانیں بنی ہوئی ہیں۔ ان 5 کمانوں میں کیا لکھا ہوا ہے آج آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلے دائیں جانب سے، رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ، 1 2 3 4 5 کمانیں۔ پہلی کمان میں جیسے ہی داخل ہوں گے، جو سب سے پہلی صف پڑے گی، وہاں سیدھی جانب مسجد کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں، دروازہ بھی ہے۔ دروازے کے سب سے اوپر بہترین انداز میں، یعنی سرخی اور سنہری رنگ میں جو نقش نگار کی گئی ہے، ان میں سب سے اوپر سیدھی جانب جو نقش آپ کے نگاہوں کے سامنے اس وقت موجود ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف ہے۔ بڑے ہی انوکھے انداز میں اس کو لکھا گیا ہے۔ آپ کے سمجھنے کے لیے الگ الگ کر کے اس کو بتایا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد بیچ میں جو پتہ نما نقش نظر آ رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی یا مفتح الابواب۔ اس کا ترجمہ ہے اے رحمت کے دروازے کھولنے والے۔ چونکہ دروازے کے اوپر ہی لکھا گیا ہے، یہ بالکل موضوع ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے الگ الگ الفاظ سے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد بائیں جانب اوپر جو نقش آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، وہ خوبصورت انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف اس میں لکھا ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد نیچے ایک نقش ہے، اس میں سورہ نمبر 15، سورہ حجر، آیت نمبر 99، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ترجمہ یہ ہے، اور مرتے دم تک
اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ ماشاء اللہ۔ اب آپ نے جو ملاحظہ کیا ہے وہ صف کی سیدھی جانب دروازے کے اوپر کے نقوش تھے۔ اب آئیے صف کے سامنے کی طرف یعنی پچھم ویسٹ کی جانب جو اوپر نقش ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں بھی 3 نقوش ہیں جو قبلے کی طرف دیوار ہے۔ سب سے پہلے جو نقش ہے اس وقت جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اس میں یا مسبب الاسباب لکھا ہوا ہے، یعنی اے اسباب پیدا فرمانے والے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اب آئیے بالکل بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ جو نقش آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے بہترین انداز سے اس میں نقاشی کی گئی ہے۔ یہ سرکار سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ مسجد سنیوں کی ہونے میں یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہاں یا شیخ عبد القادر شیئا للہ لکھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، غور فرمائیں، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، یعنی اس کا ترجمہ اے سرکار اللہ کے لیے مدد فرمائیے، اللہ کے لیے کچھ فرمائیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یہ اس مسجد کے در و دیوار بتا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اب قبلے کی سمت بائیں جانب کمان کی تھوڑی سائڈ میں ایک نقش ہے جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس میں یا مسبب الاسباب لکھا ہوا ہے، یعنی اے اسباب پیدا فرمانے والے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اب اس کے بعد اسی کمان میں بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ اوپر 3 نقوش ہیں۔ ان میں سیدھی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف لکھا ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد درمیان میں جو لکھا ہوا ہے وہ یا مفتح الابواب لکھا ہوا ہے، یعنی اے رحمت کے دروازے کھولنے والے۔ پھر اسی کے بازو میں بائیں جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین انداز میں لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے رائٹ سائڈ، فرنٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ تینوں کے نقوش کیا ہیں بتا دیا گیا۔ اب پیچھے کی جانب یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہی پہلی کمان میں پلٹنا پڑے گا۔ جو پیچھے نظر آ رہا ہے یعنی ایسٹ سائڈ، مشرق کی جانب جو نقوش ہیں اوپر، ان میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں بھی وہی 3 چیزیں ہیں جو بالکل ویسٹ سائڈ تھیں، یعنی یا مسبب الاسباب پہلے میں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد بیچ میں جو لکھا ہوا ہے وہ یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، غوث پاک کا نام۔
پھر اس کے بعد بائیں جانب وہی پرانا نقش یا مسبب الاسباب لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے، ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں سیڑھیوں کے اوپر جانے کے لیے جو دروازے ہیں ان دروازوں کی چوکھٹوں پر کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بتا دیا گیا تھا، لیکن بیچ میں دو چھوٹی سی چیزیں چھوٹ گئی تھیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ دیکھیے، اس وقت جو نقش آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے وہ یا مجیب الدعوات ہے، یعنی اے دعاؤں کے سننے والے۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں سیاہ فام پتھر پر لکھا گیا ہے، سیاہ پتھر پر لکھا ہوا ہے۔ اب بالکل بائیں جانب چھوٹا سا نقش ہے، اس میں یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات یعنی اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، نقش آپ کے سامنے ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اب آئیے اس کمان کے بغل میں جو دوسری کمان ہے، یعنی داہنی جانب سے جو دوسری کمان ہے، اس میں جیسے ہی ہم داخل ہوں گے، جیسے ہی انٹر کریں گے، جو پہلی صف پڑے گی اس کے اوپر آپ نظر فرمائیں، اس کے اوپر کمان ہے، کمان میں 8 جگہ نقوش آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ان 8 میں صرف 2 ہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام، یعنی یا مسبب الاسباب، اس کا ترجمہ ہے اے اسباب کے پیدا فرمانے والے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد دوسری چیز قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے، سورہ نمبر 11 سورہ ہود، آیت نمبر 88، یعنی آیت نمبر 80 پر 88۔ اس میں وما توفیقی الا باللہ لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہی 2 چیزیں 4 مرتبہ لکھی گئی ہیں، سب کو ملائیں گے تو 8 نقوش پر ہو رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام